کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی کم محنت کر کے بھی زیادہ کامیاب اور خوش کیسے نظر آتے ہیں؟ اچھا، اس کا راز نا 80-20 کے اصول میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور نظریہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے کم سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ ہم سب کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی جتنی محنت کرو گے اتنا ہی پھل ملے گا، لیکن کیا یہ بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے؟ کیا واقعی 100% کوشش سے ہمیشہ 100% نتیجہ نکلتا ہے؟ چلیں آج اس خیال کو ذرا پرکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وجہ اور اثر کے درمیان یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ میں ایک بنیادی عدم توازن پایا جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ کوششیں بہت کم نہ ہونے کے برابر نتائج لاتی ہیں، جبکہ کچھ تھوڑی سی کوششیں غیر معمولی قسم کے نتائج کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس عدم توازن کے پیچھے آخر کون سا اصول کام کر رہا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 80-20 کا اصول یعنی دی 80-20 پرنسپل سامنے آتا ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں 80-20 کا رسول، جسے پیریٹوز پرنسپل بھی کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو زیادہ تر بڑے نتائج ہیں یعنی تقریباً 80%، وہ ہماری صرف چند اہم کوششوں یعنی صرف 20% کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس خیال کو یوں سمجھیں، ہماری 20% کوششیں ایک تیر کی طرح سیدھا نشانے پر لگتی ہیں یا ایک راکٹ کی طرح ہمیں تیزی سے آگے لے جاتی ہیں، اور یہی کوششیں ہمارے 80% نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اصل چیلنج تو ان طاقتور چند اہم کاموں کو پہچاننا ہے۔ اور ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سخت ریاضی کا قانون نہیں ہے۔ اصل بات 80 اور 20 کے ہندسوں کی نہیں، بلکہ اس بنیادی خیال کی ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں ہمیشہ ایک عدم توازن ہوتا ہے۔ اصل نقطہ اس عدم توازن کو سمجھنا اور اسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طاقتور اصول سے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ رچرڈ کوچ کے مطابق ہم 3 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں: ہمارا وقت، ہمارے تعلقات اور ہمارے کام کرنے کے طریقے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اچھا جی، یہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت کی۔ وقت وہ سب سے قیمتی چیز ہے جسے استعمال کر کے کوئی بھی زندگی سے وہ حاصل کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پورا دن بھاگ دوڑ میں گزر گیا، بہت مصروف رہے، لیکن دن کے آخر میں لگتا ہے کہ کچھ خاص حاصل ہی نہیں ہوا؟ 80-20 کا اصول اسی مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلا قدم، اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جب آپ نے خود کو سب سے زیادہ خوش یا کامیاب محسوس کیا تھا۔ دوسرا قدم، اب تجزیہ کریں کہ اس وقت ایسا کیا خاص تھا، کیا کر رہے تھے، کن لوگوں کے ساتھ تھے۔ اور تیسرا قدم، جب آپ ان 20% خوشی دینے والی وجوہات کو جان لیں تو بس انہیں آج کی زندگی میں واپس لانے کے طریقے تلاش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی توانائی ان چند پھولوں کو پانی دینے پر لگائیں جو سب سے زیادہ کھلتے ہیں، یعنی وہ سرگرمیاں جو حقیقی خوشی اور کامیابی دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز پر تھوڑی تھوڑی توانائی ضائع کرتے رہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم شعبے پر، ہمارے تعلقات، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات ہماری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ رچرڈ کوچ کہتے ہیں، آپ ان لوگوں کی اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اپنے تعلقات پر 80-20 کا اصول کیسے لاگو کریں؟ خود سے پوچھیں، میں کیسی زندگی جینا چاہتا ہوں؟ میرے 20% رشتے کون سے ہیں جو مجھے 80% خوشی اور توانائی دیتے ہیں؟ بس ان رشتوں کو پہچانیں اور ان میں زیادہ وقت اور توانائی لگائیں۔ اور آخر میں تیسرا اطلاق، سسٹمز بنانا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کم اثر والے کاموں کو خود کار بنایا جائے تاکہ توانائی ان چیزوں کے لیے بچ سکے جو واقعی میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کو آسان بنانا۔ پہلا قدم، ان 80% کاموں کی نشاندہی کریں جو وقت تو لیتے ہیں لیکن نتائج بہت کم دیتے ہیں۔ دوسرا قدم، دیکھیں کہ کیا یہ کام کسی اور کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا قدم، جو کام باقی بچیں انہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے خودکار بنائیں تاکہ توجہ اہم چیزوں پر رہے۔ دیکھیں، جب آپ 80% غیر ضروری کاموں کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں نا، تو آپ کے پاس ذہنی اور جسمانی توانائی بچ جاتی ہے۔ پھر آپ اس توانائی کو ان 20% کاموں میں لگا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑا فرق لاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟
80-20 کا اصول صرف کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ سوچنے کا ایک پورا انداز ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ تو ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ بہت سیدھا سا ہے۔ اپنے 20% وقت کو پہچانیں جو 80% خوشی لاتا ہے، اپنے 20% رشتوں کو مضبوط کریں جو 80% سپورٹ دیتے ہیں، اور اپنے 80% غیر ضروری کاموں کو خودکار بنائیں تاکہ آپ آزاد ہو سکیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا راز ہمیشہ زیادہ محنت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ اپنی توانائی کہاں لگانی ہے۔ یہ ہوشیاری سے کام کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف سخت کام کرنے کے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال اپنے ساتھ لے جائیں، زندگی میں وہ ایک 20% کی تبدیلی کون سی ہے جسے آج کرنے سے 80% کا مثبت نتیجہ مل سکتا ہے؟ یقین کریں، اس کا جواب زندگی بدل سکتا ہے۔